سود دینے میں کوئی معنی ہی نہیں ہے. آپ کو جو چیز چاہے سود پر لیں، کسی پر لیں، وہ دینا ہے. آپ نے کسی کا مال آپ کھا نہیں رہے. سود کھانا منع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید احمد غامدی صاحب اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنا موقف ظاہر کر رہے ہیں. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سود لے کر کے کھانا حرام ہوگا، سود دینا حرام نہیں ہوگا. یعنی وہ صاف لفظوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی دوسرے کو قرض دے رہا ہے اور قرض دیتے وقت جو اس سے بڑھا کر کے سود لے رہا ہے، یہ تو اس کے لیے لے کر کھانا حرام ہوگا اور یہ معاملہ اس کے لیے حرام ہوگا. باقی جو آدمی اس کا مقروض ہے، اس کو جو دے رہا ہے بڑھا کر کے، اس کے لیے یہ معاملہ حرام نہیں ہوگا. حالانکہ جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ نظریہ اور یہ موقف قرآن کی روح سے بھی غلط ہے، حدیث شریف کی روح سے بھی غلط ہے، اور فقہا اور علماء کے اجماع سے بھی یہ موقف ان کا بالکل غلط ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورت نمبر 2 آیت نمبر 275. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جس کو جنات اور شیاطین نے اپنی جھپیٹ میں اور اپنے قبضے میں لے کر کے اس کی عقل کو زائل اور ختم کر دیا ہو. تو جیسے یہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، قیامت کے دن سود خور بھی ایسے ہی کھڑے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ معاملہ ان کے ساتھ اس لیے کیا جائے گا کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ سود تجارت اور بزنس کی طرح ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیع اور تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں اور سود کو حرام قرار دیتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی معاملے کے حرام ہونے کے حکم کو عام بیان کیا ہے. بالکل اس میں کسی معاملے کی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی لے کر کھانا ہی حرام ہے، ایسا کچھ اس میں نہیں ہے، بلکہ سودی معاملہ کوئی بھی ہو، حرمت کا یہ حکم بالکل سب کے لیے یکساں اور برابر ہوگا. اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف میں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم سواء، کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے سود کھانے والے پر بھی اور سود کھلانے والے پر بھی، سودی معاملہ لکھنے والے پر بھی اور سودی معاملے پر گواہ بننے والے پر بھی، سبھی پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہوتے ہیں. دیکھو اس حدیث سے بالکل کھل رہی ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول نے سودی معاملات کے تمام ہی دروازوں کو بند کر دیا ہے. اور علامہ ابن رشد مالکی رحمۃ اللہ علیہ بدایت المجتہد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سودی معاملہ حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں شریک ہونے والے بھی گناہ میں برابر ہوتے ہیں. تو بہرحال جو لوگ جاوید احمد صاحب کی اس ویڈیو سے متاثر ہو کر کے ان کے دماغ میں غلط فہمی آ گئی ہے، تو وہ لوگ اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دے. سودی معاملہ بالکل حرام ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے والا ہو یا کھلانے والا ہو. اسی لیے اصولی طور پر تو بینک کی نوکری جائز اور حلال ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنی محنت کر کے تنخواہ لیتے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہونا چاہیے. مگر علماء اس نوکری کو بھی حرام قرار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر سودی معاملات میں اور سودی لین دین میں ان کی معاونت کی جاتی ہے، یہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں. تو گویا کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ سودی معاملات میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا بھی حرام ہے. تو جو آدمی سود دے رہا ہے اس کے لیے تو سودی معاملہ بدرجہ اولا حرام ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کے نظریات اور عقائد کو درست رکھے اور غلط عقائد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.